مفتی صاحب میں ایتھیسٹ ہوں، موت کے بعد زندگی ہے، اس پر قرآن سے دلائل دیں۔ میں تو اس پہ بہت سارے دلائل لے چکا ہوں بھائی، میرا تو زیادہ تر بیان ہی ایتھیزم کے خلاف ہوتا ہے۔ دیکھو دلیل کسے کہتے ہیں، پہلے یہ سمجھو۔ دلیل جو ہے نا دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک کو عقلی دلیل کہتے ہیں، بالکل بدیہی، جیسے ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے، اسے دیکھ کے ہمیں یقین آ جائے گا کہ سورج موجود ہے۔ دھوپ دیکھ کے یقین آئے گا نا کہ سورج کیا ہے، موجود۔ اب کوئی پاگل کہے کہ سورج جب تک مجھے نہیں دکھاؤ گے میں یقین نہیں کروں گا کہ سورج ہے، تو یہ اس کے گدھے ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا علامت ہے اس کے گدھے ہونے کی؟ وہ کہ مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ بھائی یہ روشنی واضح علامت ہے کس کی؟ کوئی ہے سورج کی، یعنی کہ سورج روشنی دے رہا ہے، یہ کوئی روشنی دینے والی چیز موجود ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ایتھیسٹ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمیں خدا نظر کیوں نہیں آتا، خدا کی علامتیں خدا کے وجود کی یقینی دلیل ہیں، بالکل اس طرح جیسے دھوپ کس کی یقینی دلیل ہے، سورج کے وجود کی۔ تو یہ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں نا، اور اب تو سائنس نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا سائنس سے ثابت کرو خدا کا وجود۔ نیوٹن بول کے گیا تھا نا کہ جو چیز ساکن ہے وہ ہمیشہ ساکن رہے گی جب تک اس کو حرکت نہ دی جائے، اور جو چل رہی ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک اس کو روکا نہ جائے۔ تو اس کائنات کے بارے میں نیوٹن نے، اور یہ نیوٹن کے بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ویسے بھی نظر آ رہا ہے نا، یہ اگر نیوٹن نہ بول کے جاتا تو کیا ہم نہیں مانتے؟ کیا ہم تو دیکھتے ہیں جو بندہ صبح بچہ پڑا ہوا سو رہا ہوتا ہے، اٹھتا نہیں جب تک ماں جوتے مار کے اس کو اٹھاتی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے نیوٹن کو بھی اس کی ماں نے اٹھایا ہو تو نیوٹن نے یہ نتیجہ خاص کیا ہو، یار میں سوتا ہی رہتا قیامت تک اگر مجھے مما نہ اٹھاتی۔ اس زمانے میں انگریزوں کے ابا بھی ہوتے تھے، ابا نہ اٹھاتے، اس زمانے میں ابا کی بڑی ویلیو تھی۔ تو اب کیا مسئلہ ہے کہ دیکھو اس کائنات کا ہمیں پتہ چل گیا، یہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہوتی چینجر کے بغیر، تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو گئی؟ ابے کریشن زیادہ مشکل کام ہے یا چینجنگ زیادہ مشکل کام ہے؟ کریشن مشکل ہے نا۔ دیکھو موبائل بنا دیا کمپنی نے، اس میں چینجنگ کر دیا چائنا نے، ایک اسکرو یا میکینک کر دیتا ہے نا، جو انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں وہ دائیں بائیں چینجنگ کر دیتے ہیں نا۔ آپ 0 میٹر گاڑی لے کے جاؤ میکینک کے پاس، وہ کچھ نہ کچھ اپنا مسئلہ اس میں کرتا ہے۔ اب یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چینج ہوئی ہے گاڑی بغیر چینجر کے، اس کو لوگ نہیں مانیں گے، کہیں گے یار اس میں میکینک نے ہاتھ لگایا تبھی اس میں گڑبڑ ہوئی ہے۔ اور آپ یہ کہنا شروع کر دو یہ گاڑی ایوالو ہو کے خود بخود بن کے وجود میں آ گئی ہے، یہ ٹائر یہاں لگ گیا، یہ اسٹیئرنگ یہاں لگ گیا۔ بکواس ہے یار، جھوٹ 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 ہے یہ۔ تو یقیناً اس گاڑی کو کسی نے بنایا ہے۔ تو اس پوری کائنات کو ہم دیکھتے ہیں، یہ چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی کریٹر کے بغیر اس میں کریشن کا عمل کیسے ہو گیا؟ پھر یہ ایک بکواس سا بودا سا سوال ایتھیسٹ لوگ کرتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تو بھائی نیوٹن نے جو قانون پیش کیا وہ خدا کے بارے میں نہیں کیا، وہ اس کائنات کے بارے میں کیا ہے۔ اگر آپ خدا کو ہمیشہ سے نہیں مانتے تو اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا۔ یہ کائنات کے بارے میں سوال زیادہ مشکل ہے اس کا جواب، کہ جو چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی وہ کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہوئی؟ کریٹر کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ آسان ہے کہ وہ بغیر، وہ خود سے ہمیشہ سے ہے، کیونکہ وہ مادی چیز تھوڑی ہے کوئی۔ وہ یا تو کریٹر کو ہمیشہ سے مانو یا کائنات کو۔ تو لاجک کی بات کیا ہے بھائی؟ کائنات کو ہمیشہ سے نہیں مانا جا سکتا کیونکہ اس کو تو ہم جانتے ہیں، اس کے اوصاف کو، یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی بھائی، یہ نہیں بن سکتی۔ کریٹر کو تو ہم تھوڑی جانتے ہیں، وہ تو ہماری عقل سے بالاتر ہے، اس میں تو جتنا اس نے اپنے بارے میں ہمیں بتا دیا اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہ جانتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں عقلی دلیل۔ تو عقلی دلیل سے خدا کا وجود ثابت ہے۔ جیسے دھوپ دیکھ کر آپ کو سورج کا یقین ہوگا، ایسے ہی اس کائنات کو دیکھ کر کریٹر کا یقین۔ باقی موت کے بعد زندگی ہے، یہ عقلی دلیل سے ثابت نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، یہ نقلی دلیل۔ نقلی کہتے ہیں کوئی سچا آدمی آپ کو آ کے خبر دے دے۔ تو کریٹر نے خبر دی ہے کہ میں مردوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا، اور مستند ذرائع سے وہ خبر ہم تک کریٹر نے پہنچائی ہے، پیغمبروں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ تو ہم اس کی خبر کی وجہ سے مانتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ اگر وہ خبر نہ دیتا تو پھر ہم نہ مانتے، کیونکہ پھر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔
اب یہ جو خبر کے ذریعے ہمیں پتا چلا نا موت کے بعد زندگی ہے, تو خبر بھی ایک مستند دلیل سمجھی جاتی ہے. لوگ ہر چیز میں سائنس کو گھسیڑتے ہیں کہ سائنسدان کہیں کہ موت کے بعد زندگی, بھائی سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. دیکھو آپ نے عدالت میں کیس کیا, فلاں نے چوری کی ہے, اور 2 گواہ پیش کر دیے کہ یہ دونوں سچے گواہ ہیں, یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے. عدالت مجرم سے پوچھتی ہے, ہاں بھائی, مجرم کہتا ہے سائنس کے حوالے چاہیے کہ میں چور ہوں, سائنسدان ثابت کریں گے. تو عدالت کہے کہ بھائی یہ 2 بندے جھوٹ نہیں بولتے, سارا محلہ کہہ رہا ہے کہ یہ سچے بندے ہیں, جب یہ گواہی دے رہے ہیں تو ہم اس کی گواہی کو مانیں گے.